آج کی منعقدہ تقریب کا جو نقطہ کمال ہے وہ تھوڑی دیر قبل آپ نے ملاحظہ کیا۔ وہ بچے جنہوں نے تکمیل علم کی سعادت پائی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، ان کے سروں پہ عزتوں کی دستاریں رکھی گئی، اور یہ وہ دستار ہیں کہ جس کے ہر پیچ میں وفا کا عہد رکھا گیا۔ اللہ ان نونہالان ملت کو امت کی وحدت کا ضامن بنائے اور امت کی نشأت کا اور نہضت کا ذریعہ بنائے۔ خدمت دین، خدمت مسند تدریس اور خدمت وطن اللہ ان کے ہاتھوں سے فرمائے، اور آنے والے دور کے لیے اس دین اور عرض وطن کے خاطر عظمتوں کا یہ مینارہ نور بنے، اور ان کے دم سے وقار امت بحال۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم کی راہوں کے مسافر ہیں، چونکہ انسان کا شرف دیگر مخلوقات سے بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ نے تو کہا کہ جو فصل ممیز ہے وہ نطق ہے، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ انسان کا امتیاز اس کے دیگر مشارکات سے علم کی وجہ سے، علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں پر جو انسان کا تفوق ثابت ہوا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم میرے شاہکار کے آگے سجدہ کرو، تو وہ بھی بوجہ علم تفوق ثابت ہوا۔ تو علم عظمت کا، بلندی کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز اس علم کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام بھی ہے تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے۔ جس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا بصد فخر کہتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہمیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ہمیں آغوش مادر سے قبر تک، لحد میں اترنے تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ علم مومن کا گمگشتہ خزانہ ہے، اس کو جہاں سے میسر آئے اس کو اٹھا لے، یہ اس کی دولت ہے، میراث ہے اس امت کی علم۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں تو علم کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور جس مرتبہ کمال تک وہ پہنچے وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ جب شارلیمان اور اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے تو اسی یورپ کے اندر ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے اس وقت ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم علم کے شناور تھے، علم کی راہوں کے مسافر تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتے تو جو محض سماعت کرتے ان کی تعداد تو بہت ہوتی، جو باقاعدہ ضبط تحریر میں لاتے، اور ان کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے دواتیں رکھی گئی ہوتی تاکہ وہ اس سے روشنائی لے کر کے احادیث ضبط کر سکیں، لکھ سکیں۔ تو علماء نے لکھا کہ
اس مجمع کے اندر آپ کی ایک ایک مجلس حدیث کے اندر 4,000 دعوتیں رکھی جاتی تاکہ لوگ وہ ضبط کر سکیں، لکھ سکیں، اس کو تحریر کر سکیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسا پر رونق دور ہوگا۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان جب درس دینے بیٹھتے تھے تو آپ کے سامنے 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا، تو وہ علم کی قدردانی کا زمانہ تھا، علم کا دور تھا، لوگ سیکھتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے، درختوں کی چھالوں پہ لکھ لیتے تھے، ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، پتھر کے ٹکڑوں پہ لکھ لیتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ ایک ایک شخص کو لاکھوں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور وہ اس کو سعادت مندی سمجھتے تھے۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی 100 میل کی مسافت طے کر کے جاتے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو یہ ان کا شوق فراواں تھا، یہ ان کے علم کی طلب تھی، اور یہ طلب علم ان کے اندر پیدا کس نے کی؟ دین اسلام۔ اسلام دین علم ہے، اس نے ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اور علم نور ہے قلب مومن کا۔ ایک تو ہمارے مناطقہ نے علم کی تعریفیں کی ہیں، جو اضافت حاصلہ عالم اور معلوم کے درمیان ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے، جو نسبت قائم ہوتی ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے، ذہن کے اندر جو حاضر ہے اسے بھی علم کہا جاتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں علم کی تعریف ہے، العلم نور فی قلب المومن، یہ مومن کے دل کا اجالا ہے، یہ دل کی روشنی ہے، یہ باطن کا نور ہے۔ جب یہ جگمگاتا ہے تو اندھیرے بستر گول کر لیتے۔ اس لیے جب ہم عالم تھے، علم کے قدردان تھے، علم کے پھیلانے کا سبب ذریعہ تھے، علم کی قدردانی کرتے تھے، تو زمانہ ہمارا باج گزار تھا، اور پھر جب ہم نے علم سے ناطہ توڑا تو پھر آج ہم دوسروں کے باج گزار ہیں۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا کے اوپر بستے ہیں، 56-57 اسلامی ملک ہیں جو باقاعدہ جو رجسٹرڈ ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، استرداد کا حق بھی حاصل نہیں، اور آج ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات بھی کر سکیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر یہ کمزوری، یہ وہن، یہ موت کا ڈر، یہ دنیا کی محبت، یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کی من جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہماری علم سے دوری ہے۔ جب ہم عالم تھے تو دنیا کے حکمران تھے، علم کی وجہ سے اشیاء پر حکمرانی ہوتی ہے، علم اشیاء کی جہانگیری یہ مومن کی میراث تھی، اور وہ تکوینی علم، دینی علوم اور علم ابدان، ہر علم میں ماہر تھا، اور جدھر اٹھتا تھا زمانہ اس کو راستہ دیتا تھا۔ ہمارے کیمیا دان تھے، ہمارے ریاضی دان تھے، ہمارے منجم تھے، علم حدیث، علم رجال، کیا کیا علوم تھے کہ جس کے شناور ہمارے لوگ تھے، ہمارے افراد تھے، رجال تھے، اور آج دنیا کے اوپر وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار وہ ثابت تو سیارہ۔ تو آج ہماری حالت جو ہوئی وہ انتہائی ناگفتہ بے علم کی ناقدری کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ ہم ایک سرکاری تقریب میں گئے
تو وہاں جو انتظامی افسر تھے ان کو پہلی رو میں بٹھایا گیا اور جو پروفیسر اور ڈاکٹرز تھے ان کو دوسری رو میں بٹھایا گیا۔ یہ غالباً 64-63 کی بات اس نے لکھی، اور اس کے بعد وہ تبصرہ لکھتا ہے کہ جب علماء کو پیچھے کر دیا جائے گا، چاہے وہ دینی علوم کے ماہر ہوں یا عصری علوم کے ماہر ہوں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اور آج ٹیچر تو گلیوں میں رل رہے ہیں، آج تو کہاں سے کہاں ہم لڑک کے چلے گئے، تو ہمارا زوال بھی ہمارے سامنے ہے اور ہم دنیا کے سامنے بے توقیر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کو دفن کرنے لگے، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ تدفین میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اس کو لوگوں سے ترجیحاً آگے دفن کیا جائے۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو، جو کتا سیکھ جاتا ہے اور جو کتا نہیں سیکھتا، ان دونوں کے مارے ہوئے شکار کا حکم شرعی الگ الگ ہے۔ جو نہیں سیکھا اس کا لایا ہوا شکار مردار ہے، اور جو کتا سیکھ گیا، سکھلایا گیا کتا، اس کا لایا ہوا جو ہے وہ شکار ہے، وہ حلال اور طیب ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں، تو انسان سیکھ جائے تو پھر کیا عالم۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو جو شرف دیا ہے وہ بوجہ علم عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا ہم اللہ کی قسمت پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال حرم علم کی دولت عطا فرمائی۔ علم کافی ہے اگر کسی کو میسر آ جائے تو یہ سعادت مندی ہے، یہ عزت ہے۔ حقیقت میں شہنشاہی بادشاہی علم ہی ہے۔ دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے تو ایک فاتح ہوا تو دوسرا مفتو بن گیا، تو اس کو پکڑ کے جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو زنجیروں میں نہیں جکڑنا، ہمارا اسلوب ہے کہ ہم بادشاہوں کو جب ان پر غالب آتے ہیں تو ان کو عزت دیتے ہیں۔ اس کو سامنے کرسی پہ بٹھایا اس نے اپنے تخت کے سامنے، اور کہا کہ ہم تجھے ذلیل نہیں کریں گے، بلکہ اس حکومت میں بھی تجھے کوئی منصب دینا چاہتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کون سا منصب خود لینا چاہتے ہو، کس عہدے پہ کام کرنا چاہتے ہو۔ تو اس مفتو ملک کے مفتو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے ٹیچر لگا دیں، مجھے استاد لگا دیں۔ تو یہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا تم دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ یہ بادشاہت ہے، یہ شہنشاہی ہے، یہ بغیر تاج کے شہنشاہی۔ تو اللہ نے علماء کو فضیلت دی ہے، علماء کو شرف دیا ہے، علماء کو عظمت عطا دی ہے۔ یار علم جس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا جائے وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی معتبر بن جاتا ہے، اور جس سینے میں علم کا نور آ جائے وہ سینہ کتنا معتبر۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ وادی نمل کی طرف بڑھے تو ابھی کچھ فرسخ دور تھے کہ ایک چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور یہ غالباً 3 فرسخ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی اس گفتگو کو سماعت کیا۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو گویا 9 میل دور سے، کوئی 16-17 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ بھی سنے اور اس سے جو مفہوم نکلتا تھا وہ بھی سمجھا۔ اور یہ نبی کی شان ہے، کبھی بھی نبی کے حواس کو اپنے حواس سے مماثلت دینے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے تو کان کے پردے پہ بھی چیونٹی ڈال دی جائے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن 15 کلومیٹر دور سے 9 فراسخ سے 3 فراسخ سے
9 میل دور سے وہ چیونٹی اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان اس کو سنتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگتا ہے. اللہ طیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے والے حصے میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں باریک سے. جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے. اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی پیغام دے رہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ 9 میل دور سے چیونٹی کے باریک سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے. اور یہ اس نبی بات کر رہا ہوں جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا؟ اللہ اکبر. حضرت امام راضی لکھتے ہیں اللہ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ چیونٹی یہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچلی نہ جاؤ، عدم توجہ ہو اور وہ دھیان نہ کریں، اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں اور تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ. اس نے لفظ بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں کچلی جاؤ. تو وہ چیونٹی جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا. اور اللہ نے قیامت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو اس چیونٹی کے نام پہ رکھا، سورہ النمل. اس کو پروٹوکول دیا، اس کو اعزاز بخشا، اس کو شان عطا کی. اللہ اکبر. تو اللہ نے علم کی وجہ سے اعزاز عطا کیا. تو جب ایک مسلمان حضور کا غلام علم سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اور اس کی شان دنیا کے کسی ترازو پر نہیں تولی جا سکتی. اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم علم سیکھنے میں مصروف ہو جائیں. فرمایا گیا کہ ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی آخری توجہ چاہوں گا. احباب تشریف رکھیے گا. ماشاءاللہ. سلطان المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی، آپ آستانہ عالیہ بنگالی شریف وہاں سے آپ خصوصی طور پہ عرس پاک میں شرکت کے لیے رونق افروز ہوئے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جناب حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب آئے. تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے یہ معلوم ہو، غالب اندازہ ہو کہ میری زندگی چند سانسوں کی مہمان ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جو کینسر ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کا علاج تو ممکن نہیں رہا، تو جو اندازے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے. باقی اللہ چاہے تو شدید بیمار کو شفا عطا کر دے، اور وہ چاہے تو جو بالکل بظاہر تندرست ہے اس کو آغوش موت میں سمیٹ لیا جائے. تو اب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے زندگی کا تو وہ کیا کرے؟
عبادات کرے، تہجد گزاریاں، دیگر اعمال خیر، علماء نے فرمایا کہ وہ علم سیکھنے میں لگ جائے، کیونکہ جو شخص اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ وہ طالب علم تھا، علم سیکھ رہا تھا، اور وہ اس حالت میں ہی انتقال کر گیا، کل قیامت کے دن اس کے اور پیغمبروں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز اس کو دیا گیا جس نے ابھی تکمیل بھی نہیں کی، اور جو علم دین حاصل کر کے عمل پیرا ہوتا ہے اور اس علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور پیغام حق کا ابلاغ کرتا ہے، اللہ اس کو کتنے اونچے درجات پہ فائز المرام فرمائے گا۔ تو اس لیے سعادت مندی علم حاصل کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں مشقت برے سفر ہی کیوں نہ کرنے پڑیں، اذیتیں ہی کیوں نہ سہنی پڑے، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک چھت کے تلے تمام فنون کے ماہرین اداروں میں، مدارس دینیہ میں جمع ہوتے ہیں۔ منطق، فلسفہ، نحو، صرف، علم حدیث، علم فقہ، سب علوم کے ماہرین ایک ہی چھت تلے جمع ہوتے ہیں، اور طالب علم کو کہیں سفر کر کے جانا نہیں پڑتا، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ سے علم صرف کی تکمیل کرتا، پھر لمبی مسافت کے بعد ایک دوسری جگہ عازم سفر ہوتا اور وہاں سے علم نحو کی تکمیل کرتا، پھر تیسرے استاد کے پاس جاتا، اور کئی دہائیاں لگ جاتی اس کو تکمیل علم میں، لیکن اللہ نے یہ آسان کر دیا اور یہ سہل فرما دیا۔ اور پھر جو مدارس دینیہ تھے وہ بھی عالی شان عمارتیں نہیں تھیں، برگد کے درخت کے نیچے علماء بیٹھ گئے اور وہیں ادارے قائم کر لیے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہیں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، ایک مسجد کے اندر ہجوم عاشقاں ہو گیا، اور بلا تعین اوقات سلسلہ تعلیم و تعلم کا چلنے لگا، کام کاج بھی چلتا ہے اور تعلیم کے سلسلے بھی چلتے ہیں، اور پھر جو باقاعدہ ادارے بھی تھے تو وہاں بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج اچھے اداروں کے اندر سہولیات موجود ہیں۔ مسجد وزیر خاں میں سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس نظامی پڑھاتے تھے تو ایک ہی گیس جلتا تھا، اس کی روشنی کے اندر رات کو طلباء بھی مطالعہ کرتے تھے اور اساتذہ بھی، اور جو ہے وہ خود سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی مطالعہ فرماتے تھے، پھر اس کے بعد حزب الاحناف۔ تو اس طرح یعنی مشکلوں اور مشقتوں کے اندر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنے استادوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے جامعہ میں لالٹین نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس زمانے کے اندر یہ بیل گاڑیاں چلتی تھی اور اس کے پیچھے لالٹین بندی ہوتی تھی، تو مادس کی راتوں کے اندر ہم کتاب لے کر ان کے پیچھے جھک جاتے تھے اور کئی میل یوں مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو آج کی تاریخ میں یہ سب آسان کر دیا گیا، کتاب نقل کرنا، قلمی نسخے سے قلمی نسخہ بنانا یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن آج کے جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں تو ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کے پاس وسائل کی فراوانی نہیں بھی ہے تو تھوڑے سے پیسوں سے آپ کے پاس بہت کچھ میسر ہے، صرف طالب علم محنت کرنے والا ہو اور علم کا قدردان ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ کا گھر کتابوں سے بھرا ہو، آپ کا دارالمطالعہ بہت خوبصورت اور قیمتی فانوس لگے ہوئے ہوں، ہر طرح کی موسم کے مطابق آسودگی میسر ہو، اور آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ آسانی اور آسودگی بہم پہنچائی گئی ہو، علم کی غیرت یہ ہے کہ پھر بھی وہ طلب سے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص علم طلب نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ علم کے لیے تمہیں یوں پگھلنا چاہیے جس طرح شمع پگھلتی ہے، شمع پگھلتی ہے تو اجالا ہوتا ہے، تو اپنے وجود کو علم کے لیے آپ کو ڈھالنا ہوگا اور اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔
اس لیے مجھے علم کی قدردانی، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس کے لیے شدید محنت کرنی ہوگی، اور شمع کی طرح اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو پگھلا دینا ہوگا۔ پھر علم کا نور ہمارے سینے میں اترے گا، اور علم جب سینے میں اتر جاتا ہے تو آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خواہشات کا سلسلہ طویل ہو گیا، ورنہ اگر علم کی قدردانی ہو تو دنیا کی چیزوں کی خواہش ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس نے کسی دنیا دار کی ٹھاٹ بھاٹ کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، اس کی گاڑیوں کا قافلہ گزرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا واہ واہ کیا ٹور ہے، تو اس کے دل میں اگر حسرت پیدا ہوئی، قد حقر ما آتا اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کی کہانیاں پڑھیے، ان کی یہ خواہشات نہیں ہوتی تھی۔ ایک محدث سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ کہا مکان خالی و سند عالی۔ میری خواہش یہ ہے کہ مکان ایسا ہو کہ جو جہاں کوئی آ کے ڈسٹرب نہ کرے، اور مجھے وہ حدیثیں ملتی جائیں جن کی سند عالی ہو، تاکہ میں وہ پڑھتا رہوں اور تلذذ باطنی سے مالا مال ہوتا رہوں۔ تو عالم دین کی غذا تو علم ہے، علم کی روشنی اس کو تسکین دیتی ہے، اس کو قرار دیتی ہے۔ وہ مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے تو شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ کج کلا بھی اس کے سامنے آتے ہیں تو گردن جھکا کے آتے ہیں۔ یہ علم کا جمال ہے۔ حضرت امام مالک سے ہارون الرشید نے کہا تھا کہ جب آپ نے موطا لکھی، آپ اگر مدینے سے بغداد آ جائیں اور اپنے شاگردوں کو بھی ہمراہ لے آئیں تو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیث سیکھ لوں، چونکہ میرا تخت و تاج کی حرکت ہے، میرا حرکت کرنا، میرے لیے مدینہ المنورہ میں آنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے علم کی غیرت کے حوالے سے واقعہ کو نقل کیا، اس کی فرمائش کو ذکر کرنے کے بعد کہا گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، نیست جز سودائے اندر سرم۔ امام مالک نے کہا کہ اگر تجھے طلب علم ہے تو تجھے مدینے آنا پڑے گا، میں علم کو رسوا کرنے کی تیرے دربار میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ اس طرح کے حکمران نہیں تھے جو اس طرح کے تھے، یہ تو بیچارے ان کی اوقات ہی کیا، یہ بیچتے کیا ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو وہ پتھر بدن کے ساتھ باندھ کے سمندر میں ڈبو دیتے تھے۔ لیکن گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، کہا میں تو حضور کا نوکر ہوں، میرے سر میں ان کے علاوہ کسی اور کا سودا ہے ہی نہیں، اگر تو نے سیکھنا ہے تو میرے طلباء کے ساتھ آ کے بیٹھ کے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہو۔ تو یہ علم کی قدر تھی، انہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں، اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے اور کیا دولت ہمارے سینے کے اندر رکھی ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے اس دولت بیدار کا ادراک ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم علم کو کیا رسوا کرنا ہے، ہم خود رسوا ہوں گے اور در بدری ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ آج بھی اس تاریخ میں بھی جو علم کی قدر شناسی جانتے ہیں، جو علم کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، اس دور کے اندر بھی عزت ان کی دہلیز کی باندھی ہے۔ آج بھی انہیں کوئی در بدری اور ٹھوکریں ان کا مقدر نہیں ہے، آج بھی وہ شہنشاہ ہیں، کج کلا ہیں اور بادشاہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس علم کے ذریعے سے ہی عزت ملی اور اس علم کے ذریعے سے ہی عزت قائم رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مکہ سے کسی میٹنگ کے لیے کہا کہ تم مدینے چلے آؤ، تو جب وہ پہنچے تو کہا کہ تم نے اپنے بعد کون سا شخص اپنے قائم مقام نائب وہاں کا مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابن ابزہ کو گورنر بنایا ہے۔ تو یہ نامانوس سا نام تھا حضرت عمر کے لیے، کہا میں یہ نام پہلے نہیں سنا، تو یہ کون ہے ابن ابزہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک غلام ہے، غلام زادہ ہے۔ تو کہا ایک غلام زادے کو تم نے گورنر بنا دیا؟ کہا یہ قرآن کا علم جانتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ یہ قرآن لوگوں کو اٹھان دے گا، لوگوں کو عزتوں کی مسند پہ بٹھائے گا، لوگوں کو وقار کی مسند پہ بٹھائے گا۔ تو پست قامت بھی اس علم کی وجہ سے سر بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر علم سے ہم نے منہ موڑا تو دنیا ہماری باج گزار تھی، لیکن آج ہم دنیا کے باج گزار ہو گئے۔ آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ آج در بدری ہمارا مقصود بن گیا، اس لیے کہ ہم نے علم سے منہ موڑا۔ آج بھی ہم علم کے شناور ہو جائیں
اور اس بحر زخار میں غوطہ زن ہو جائیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز منظم کر لیں تو آج بھی سرخروئی ہمارا مقصوم ہے، ہمارا مقدر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ اگر تم مومن کے بن جاؤ تو تخت و تاج میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں، عزت تمہارا مقصوم ہوگی، سرخرویاں تمہارا مقدر ہو۔ آج ہم اگر رسوا ہیں، در بدر ہیں، تو اس کا سبب ہم نے دامن چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے ترک کیا ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا اور فتویٰ بھی آپ جانتے ہیں متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ تلخ تھا لیکن اب جواب آیا، سارا نشہ اتر جاتا ہے، لفظ وہی ہے، صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے دوری آج ہمارے لیے ذلت کا سبب و ذریعہ بن گئی، نقبت کا ذریعہ بن گئی اس قرآن سے دوری۔ اس سے جب جڑے تھے تو سرخرو بھی تھے، سربلند بھی تھے، زمانہ کانپتا تھا ہمارے وجود سے، لیکن آج تھر تھر ہم کانپ رہے ہیں۔ 56 57 58 اسلامی ملکوں نے یہ جو تماشا OIC کے حوالے سے جو اجلاس کیا اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، شرم نہیں آئی کس طرح سے وہ جھنڈوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تم تو ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ زوردار لفظوں میں مذمت بھی نہیں کر سکے، تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی اور تم اتنی ہمت بھی نہیں کر رہے۔ تو جب ہم کمزور ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم جو ہے وہ اپنی ان آماج گاہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے جو ویسا تھا ہمارا۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور اس امت کو یہ طاقت اور توانائی عطا کرے کہ یہ دوبارہ پلٹ کے مسند تدریس سنبھال لے۔ جب یہ مسند تدریس سنبھال لے گی تو پھر بحر و بر کو سنبھال لے گی، کیونکہ علم اشیاء کی جہانگیری ہی تمہیں پھر جہانگیری عطا کرے۔ تم جب جو ہے وہ علم کے نور سے مالا مال ہو جاؤ گے تو پھر تم خلافت الہی اور نیابت الہی کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ عزت تمہارا مقصوم تبھی ہوگی کہ اگر تم اپنے آپ کو اس منصب کے اہل کرو گے اور اپنے آپ کو پیش کرو گے کہ ہم اس مقصد کے لیے حاضر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور موجود میں جب کہ علم دین کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں، جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں اور پھر اس پر وہ بجا طور پہ افتخار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا، معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اس راہ کے مسافر ہیں اور اس راستے کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے گا۔ میرے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بازار میں مارکیٹ میں مزدور زیادہ ہوں اور کام تھوڑا ہو تو پھر مالک کے نخرے ہوتے ہیں، اور اگر کام زیادہ ہو اور مزدور مل نہ رہا ہو تو پھر مزدور کے نخرے ہوتے ہیں۔ تو آج جب کہ دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آج اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو میرا رب اس کی ناز برداریاں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ناز اٹھائے گا کہ یہ اس دور کے اندر میرے دین کے لیے کھڑا ہوا، اور اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمائے گا، اور سرخروئی اس کا مقدر، اس کا مقصود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شمع مصطفی کو، مصطفی رضوی کو اللہ تعالیٰ قیامت تک یوں ہی فروزہ رکھے۔ ہمارے بزرگ حضرت قبلہ شیخ الحدیث زیدہ مجدہ کو اللہ صحت بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی قوت ارادی سے لے کر کے ان کی تقوی کی قوت اور ان کی تدریسی قوت کو مزید توانائی عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہر حادثے سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے ان کو معصوم کرے۔ گزشتہ 1-2 برس قبل ان کے جوان سال صاحبزادے داغ مفارقت دے گئے۔ یقیناً یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق اس کے باوصف ان کے تدریسی عمل میں فرق نہیں آیا، اور یہ اللہ نے ان کو یہ توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ان مدرسین کو جو یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو سعادت عطا کرے، منتظمہ کو اللہ، منتظمہ کمیٹی کو سعادت عطا کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ دعا گو ہوں جو گلی سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے اس ادارے کو دیکھ کے گزرتا بھی ہے، اللہ اسے بھی محروم نہ فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو اور ان کی خدمات دینیہ کو، ان کی خاندانی شرافتوں اور نجابتوں کو بھی اللہ مزید بلند فرمائے۔ میں انہی کلمات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔